قرآن پڑھتے وقت سب سے زیادہ غلطی اس قاعدے میں ہوتی ہے۔ اس قاعدے کا نام ہے قلقلہ۔ آج کے سبق میں ہم قلقلہ کو بہت ہی آسان انداز میں سمجھنے والے ہیں۔ بہت سے لوگ قلقلہ کرتے وقت حرف کو اتنا ہلا دیتے ہیں جیسے کہ اس پر زبر ہو، اور کچھ لوگ اتنا دبا دیتے ہیں کہ آواز ہی نہیں نکلتی۔ اگر آپ بھی یہ غلطی کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کی تلاوت ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ ہم سیکھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ میں۔ یہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 11 ہے، قلقلہ۔ آج کے سبق میں ہم قلقلہ کو بہت ہی آسان انداز میں سیکھنے والے ہیں۔ قلقلہ کا مطلب ہے ہلنا جھلنا۔ سب سے پہلے ہمیں قاعدے کا نام معلوم ہونا چاہیے۔ قاعدے کا نام ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا قاعدہ بننے کے لیے 2 شرطیں ہونا ضروری ہیں، یعنی ہمیں قاعدے کی وجہ معلوم ہونی چاہیے۔ تو قلقلہ کا قاعدہ بننے کے لیے 2 وجوہات ضروری ہیں۔ نمبر 1، حروف قلقلہ کے یہ 5 حروف، ان کو قطب جدن بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، سکون ہونا چاہیے۔ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی قلقلہ کا قاعدہ بنے گا وہاں قلقلہ کے حرف کے مخرج آپس میں ٹکرا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر دھیان دیجئے، یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ بنا ہوا ہے۔ یہاں قاف حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے اور اس پر سکون بھی ہے، یعنی یہاں دونوں شرطیں موجود ہیں، اسی لیے یہاں قلقلہ کا قاعدہ بن گیا۔ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی قلقلہ کا قاعدہ بنے گا وہاں قلقلہ کے حرف کے مخرج آپس میں ٹکرا کر الگ ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے غین زمین پر لگ کر فوراً ہٹ جاتی ہے، اس کو قلقلہ کرنا کہتے ہیں۔ جیسے خلقنا، اگر میں اسے اس طرح پڑھوں خلقنا تو اس طرح سے یہاں قاف پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ قلقلہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دھیان سے سنیے، خلقنا خلقنا، یعنی قلقلہ کے حرف کے مخرج آپس میں ٹکرا کر فوراً الگ ہو رہے ہیں۔ یہاں طوا میں بھی قلقلہ کا قاعدہ بنا ہوا ہے، کیونکہ طوا آ گیا ہے پہلی شرط میں سے اور اس پر سکون بھی ہے دوسری شرط میں سے، اسی لیے یہاں قلقلہ کا قاعدہ بن گیا۔ دھیان سے سنیے قلقلہ میں کس طرح سے کر رہی ہوں، اطعمنا اطعمنا، اگر میں اس طرح سے پڑھ رہی ہوں تو طوا میں قلقلہ نہیں ہو رہا ہے۔ قلقلہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دھیان سے سنیے، اطعمنا، یہاں جیم پر بھی قلقلہ کا قاعدہ بنا ہوا ہے، اس لیے کہ پہلی شرط میں سے جیم آ گیا ہے، دوسری شرط میں سے سکون ہے، تو اسی لیے یہاں قلقلہ کا قاعدہ بن گیا۔ جیسے یجعل، لیکن یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر لام ہے، لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے اور اس پر سکون ہے، تو یہ دوسری شرط میں سے ہے۔ لیکن قلقلہ کا قاعدہ تبھی بنتا ہے جب حروف قلقلہ کے یہ 5 حروف ہو، قاف، طا، با، جیم، دال، اور اس پر سکون ہو، تب جا کے قلقلہ کا قاعدہ بنے گا۔ جیسے یہاں پر جیم ہے حروف قلقلہ میں سے اور جیم پر سکون بھی ہے، اسی لیے یہاں قلقلہ کا قاعدہ بن گیا۔ قلقلہ کرتے ہوئے کیسے پڑھیں گے؟ دھیان سے سنیے، یجعل، یہاں دال میں بھی قلقلہ کا قاعدہ بنا ہوا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ لقد، ان چاروں حرفوں میں قلقلہ کر کر سناتی ہوں، آپ کو دھیان سے سننا ہے اور میرے ساتھ میں آپ کو قلقلہ بھی کرنا ہے۔ جیسے خلقنا اطعمنا یجعل لقد۔ قلقلہ کا قاعدہ بننے کے لیے ہمیں 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں قاعدے کا نام معلوم ہونا چاہیے، قاعدے کا نام ہے قلقلہ، اور نمبر 2، اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حروف قلقلہ کے 5 حروف ہوں اور اس پر سکون ہو۔ یہاں پر دھیان دیجئے، یہاں پر قاف ہے پہلی شرط میں سے اور اس پر سکون بھی ہے، تو اسی لیے یہاں قلقلہ کا قاعدہ بن گیا۔ اور نمبر 3 ہے حکم۔ حکم کیا ہے؟ قلقلہ کے حرف کے مخرج آپس میں ٹکرا کر الگ ہو جاتے ہیں، جیسے غین زمین پر لگ کر فوراً ہٹ جاتی ہے، اس کو قلقلہ کرنا کہتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی صحیح تجویز سیکھ سکیں۔ اگر میری ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کے لیے ملا ہے تو کومنٹ میں آپ کو یہ لکھ کر بتانا ہے
کہ حروف قلقلہ کتنے ہوتے ہیں اور حروف قلقلہ بننے کے لیے کتنے شرطوں کا ہونا ضروری ہے اور اس کا حکم کیا ہے، یہ آپ کو کامنٹ میں لکھ کے ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سیو کریں۔ مکمل نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے فالو سبسکرائب کر لیجئے۔